الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر مذکورہ سے نکل کر بیت المقدس کی طرف چلے گئے، جن کو فلسطین بھی کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر فرمانے لگے کہ اے ابراہیم، زمین کی طرف جتنا دیکھو گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا تو اس جگہ سے آب رواں جاری ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ نرم زمین میں میوہ دار درخت لگے ہوئے ہیں اور بغیر پانی کے فصل پیدا ہوتی ہے۔ اور سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بی بی ہاجرہ کو دیا تھا۔ ہاجرہ نام بھی اسی واسطے ہوا کہ جب بادشاہ سائرہ خاتون کے ساتھ برا قصد کرتا تھا تو اسی وقت اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی اور حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ میرے پاس ایک خادمہ ہے، آپ اس کو اپنی خدمت میں لے جائیں کہ جس وقت میں اس سے برا قصد کرتا تھا اس وقت بھی میرا ہاتھ ایسا ہی خشک ہو جاتا تھا۔ اور نسلی اعتبار سے بھی بی بی ہاجرہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہوتی تھی، اور ان ہی کے بطن سے نبی علیہ السلام کی نسل منسوب ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر مذکور میں قیام کیا اور عمارتیں بنوائی۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک شخص سام بن نوح کی اولاد میں سے حضرت خلیل اللہ کے زمانے کی تک بقید حیات موجود تھا، چنانچہ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر ملک آباد کیا اور بہت کثیر تعداد میں لوگوں کو شرعی احکامات بتائے۔ جب کچھ لوگ آپ کے ہم عقیدہ ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، ہم کو ایک قبلہ چاہیے تاکہ ہم سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر خدا کی عبادت کیا کریں۔ یہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے قوم سے ہو رہی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور رضائے الہی سے ایک پتھر جنت سے لا کر اب جہاں بیت المقدس ہے وہاں رکھ دیا اور کہا کہ اے ابراہیم، کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اے ابراہیم، یہ تمہارا قبلہ ہے اور تمہارے بعد انبیاؤں کا قبلہ ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ 40,000 پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ان سب انبیاؤں میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سب سے آخر میں پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بس اس پتھر کی طرف قبلہ رو ہو کر خدا کی عبادت کرتے تھے اور اس پتھر کا نام صحرا اللہ رکھا ہے۔ صحرا اللہ اس کا نام ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے اور اولاد بھی ان کی وہاں پیدا ہوئی، اور فرمان الہی ہوا کہ اے ابراہیم، تم نمرود کے پاس جاؤ اور اس کو تمام لشکر سمیت میری طرف بلانے کی دعوت دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے زمین بابل جا کر نمرود العین سے کہا کہ اے نمرود کہہ۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم، تیرے خدا سے مجھے کچھ حاجت نہیں، اور یہ بھی دیکھنا کہ آسمان کی مملکت بھی میں تیرے خدا سے چھین لوں گا۔ اور اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے ملعون، تو آسمان پر کس طرح جائے گا؟ وہ بولا میں آسمان پر جانے کی تدبیر کرتا ہوں۔ تب اس ملعون نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ 4 گدھ کو پالیں۔ جو بڑے ہو گئے تو ایک تابوت بنوایا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا ہی مرتد ہو کہ اب کیا کروں۔ شیطان مردود بھی اس کے ہمنشین میں آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تابوت کے چاروں کناروں پر 4 گدھوں کو باندھو، ایک رات تک ان کو بالکل بھوکا رکھو، بعد اس کے ہر ایک کے سامنے اوپر کی طرف گوشت باندھ کر لٹکا دو۔ جب یہ چاروں گدھ گوشت کھانے کا قصد کریں گے تب تجھ کو آسمان کی طرف لے اڑیں گے، اور تھوڑے ہی عرصے میں تابوت سمیت تجھے آسمان پر پہنچا دیں گے۔ جب وہ وہاں پہنچ جائے گا تو ابراہیم کے خدا اسے سلطنت فوراً چھین لینا۔
اور پھر اپنا تسلط وہاں قائم کر دینا اور اپنے ہمراہ ایک مصاحب کو بھی لے لینا۔ جب ایک روز اوپر گزارے گا ٹیلے اور پہاڑ روئے زمین کے یکساں معلوم ہوں گے، پھر دوسرے دن تمام عالم دریا کی مانند نظر آئے گا۔ اس وقت سمجھنا کہ میں اب آسمان پر پہنچ گیا ہوں۔ اس ابلیس نے اس سے جو کہا اور نمرود بادشاہ نے اس کو سنا اور پھر ویسا ہی کیا، اور ایک مصاحب کو اپنے ساتھ لے کر اس تابوت پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلا۔ جب کچھ بلند ہوا تو اپنا تیر کمان میں لگا کر چاہا کہ آسمان کی طرف لگا دے۔ اسی وقت اس کے مصاحب نے کہا کہ اے بادشاہ، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس پر نمرود نے کہا کہ آسمان کے خدا کو تیر مار کر آسمان سے چھین لیتا ہوں۔ اس نے کہا اے نمرود، تو جس کو تیر مارنا چاہتا ہے وہ خدا اس لائق نہیں ہے۔ ارے وہ سچا خدا ہے جس کو حضرت ابراہیم پوچھتا ہے، اور نام اس کا قہار و جبار بھی ہے، اور تو سب سے بدبخت ہے۔ تب نمرود و پلید نے غصے میں آ کر اس کو وہاں سے دھکیل کر گرا دیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام آ کر اس کو بغیر حساب و کتاب جنت میں لے گئے۔ بس نمرود نے آسمان کی طرف تیر چلایا۔ اس وقت جناب باری تعالیٰ سے حکم آیا، اے جبرائیل، نمرود کے تیر کو لے کر مچھلی کے پشت پر لگا دو کہ نمرود کی طرف ڈال دو، تاکہ کوئی دشمن بھی میری درگاہ سے محروم نہ جائے۔ تب جبریل علیہ السلام اس تیر کو مچھلی کے پاس لے گئے۔ مچھلی نے کہا کہ اے جبرائیل، اس کو کیا کرو گے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اس تیر کو تیری پیٹھ کے خون سے آلودہ کر کے نمرود کی طرف ڈال دوں، تاکہ وہ خدا کی درگاہ سے نا امید نہ ہو جائے۔ یہ سن کر مچھلی نے درگاہ الہی سے نہایت مودبانہ التماس کی کہ یا الہی، تو مجھ بے گناہ کو دشمن کے تیر سے مارتا ہے۔ تب ندا آئی کہ اے مچھلی، اس وقت جو رنج تجھ کو ہوتا ہے دوسری بار تجھ کو ہرگز نہ ہوگا، اور نہ تجھ کو کوئی تکلیف ہوگی۔ بس حضرت جبریل علیہ السلام نے نمرود کے تیر میں مچھلی کا خون لگا کر اس ملعون کی طرف پھینک دیا۔ جب نمرود نے اپنے تیر کو خون سے آلود ہوتے دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ جو میرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اب آسمان کے خدا کو میں نے مار ڈالا ہے۔ بس جو گوشت اوپر کی طرف باندھا تھا اب وہی گوشت تابوت کے نیچے کی طرف باندھ دیا۔ جب گدھوں نے گوشت نیچے کی طرف دیکھا تو انہوں نے نیچے کی طرف قصد کیا، فوراً زمین پر آ پہنچے، اور جب تمام لوگوں نے اس بات کی خبر جب تمام لوگوں کو ہوئی تو بہت سے لوگ بے وجہ خوشی کے بے ہوش ہو گئے، اور بعد ایک ساتھ کے ہوش میں آئے تو سب کے سب علیحدہ اپنا اپنا خیال بیان کرنے لگے، اور ان میں کوئی بھی ایک دوسرے کی باتیں سنتا ہی نہ تھا، جبکہ بے وجہ خوشی کے پھولے نہ سماتے تھے اور اصل حقیقت کو بھی پوچھتے نہ تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر جب کشتی پر تھے تو جب کشتی سے اترے تو جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر تھے انہوں نے ایک گاؤں جداگانہ آباد کیا تھا، اور علاقے کا نام سمانیہ تھا۔ وجہ تسمیہ اس کی حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں بیان ہو چکی ہے۔ ان لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی اپنی آبادی میں جا کر بسے۔ اسی بات کو کسی نے نہ مانا، بس حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی۔ تب ہر قوم کی علیحدہ زبان پیدا ہوئی، کوئی کسی کو بات نہ سمجھتا تھا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اسی وجہ سے متفرق ہو کر اطراف جہاں میں شہر و عمارت بنا کر بسے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام کے ساتھ کسی نے دشمنی پیدا کی تھی۔ وہ بولے جب نوح علیہ السلام کشتی سے اترے گا تو ہم اس کو مار ڈالیں گے۔ وہ لوگ کشتی سے باہر نکلے، تب خدا تعالیٰ نے ہر ایک کی زبان مختلف کر دی تاکہ کسی کی بات کوئی نہ سمجھے، حضرت نوح علیہ السلام سے دشمنی نہ کر سکے۔ اس وقت ہر شخص اپنے اپنے حال پر رہ گیا۔ القصہ جب نمرود آسمان سے زمین پر آیا تو حضرت ابراہیم سے کہا کہ دیکھ، تیرے خدا کو میں نے مار ڈالا، میں
میرے تیر سے جو خون لگا ہوا ہے یہ اسی کا نشان ہے۔ اب تیرے خدا سے میں نے ملک آسمان چھین لیا۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے مردود، میرے خدا کو کوئی نہیں مار سکتا اور نہ وہ کبھی مرنے والا ہے، اور وہ سب پر قادر ہے، وہ قہار ہے، وہ سب مقہور اور وہ رزاق ہے، سب مرزوق اور وہ خالق ہے سب مخلوق۔ پھر اس لعین نے کہا کہ ابراہیم، تیرے خدا کا لشکر کتنا ہوگا؟ میں تیرے خدا کو تو آسمان پر مار چکا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لشکر کو بھی مار ڈالوں۔ حضرت ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرے خدا کے لشکر کی کوئی خبر نہیں جانتا سوائے اس کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کا لشکر مگر وہی۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنے خداوند کا لشکر جمع کر تاکہ میرے ساتھ مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرے خدا کن فیکن میں جمع کر دے گا۔ تب اس مردود نے مشرق اور مغرب، روم اور ترکستان اور ہند سے تمام لشکر و فوج بلا کر جمع کیا۔ 300 فرسنگ یعنی 900 کوس تک اس کے لشکر کی چھاؤنی پڑی تھی، اور وہ مردود تقریباً 60 برس تک اسی خیال باطل اور فکر بےہودہ میں پڑا رہا کہ تمام لشکر و فوج زمین بابل میں لا کر جمع کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پلید، خدا سے شرم کر، وہ تمام مخلوقات کا خالق و رازق ہے، اس سے تو ذرا تو ڈر اپنا خالق جان کا کہ اس نے تجھے دنیا میں سلطنت دی اور آخرت میں بھی دینے والا ہے۔ اس پلید و ناپاک نے کہا کہ مجھے تیرے خدا سے کچھ حاجت نہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی، اے بار خدا، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنے کا چاہتا ہے، تو اس کو ہلاک کر۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ بس نمرود نے 60 لاکھ سوار زرہ پوش تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ خدا کو اگر طاقت ہے تو کہہ دینا کہ دنیا کی بادشاہی ہم سے چھین لے، مگر پہلے میری فوج سے آ کر لڑے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب باری میں غرض کی، حکم آیا کہ تو کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدایا، تیری مخلوقات میں سے مچھردانی ضعیف اور ہر جانور کی خوراک ہے، میں اسے مانگتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ مچھروں کو چھوڑ دیں، اور اسی وقت فرشتوں پر فرمان الہی ہوا کہ تم کوہ کاف میں جا کر مچھروں کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ کھول دو، اور فرشتوں نے عرض کی یا الہی کتنے مچھر چھوڑ دیں؟ حکم ہوا صرف 60 لاکھ مچھر چھوڑ دو تاکہ ہر ایک سوار کے مقابل میں لشکر نمرود کے ایک ہو جائے، تو نمرود اپنی قوت و شجاعت کو دیکھے اور معلوم کرے۔ فرشتوں نے حکم الہی سے جا کر ایک سوراخ میں سے سوراخ کھول دیا، تب مچھر بر کی مانند زمین بابل میں جہاں نمرود کی لشکرگاہ تھی جا پہنچے۔ جناب باری تعالیٰ کے حکم ہوا کہ اے مچھروں، تمہاری خوراک نمرود کے لشکر میں ہے، تم سب ان کو کھاؤ۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے جا کر کہا کہ اے نمرود، دیکھ میرے خدا کی فوج آ پہنچی۔ جب نمرود نے دیکھا کہ مانندار سیاہ ہو رہا ہے اور کچھ چلا آتا ہے، تو اس لعین نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ہاں، ہوشیار ہو کر علم کھڑا کرو اور لڑائی کا نعرہ بجاؤ۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، اور کہتے ہیں کہ شور و غل سے نمرود کے لشکروں کے زمین میں زلزلہ پڑ گیا، اور بس کیا تھا، آنن فانن فوج الہی آ پہنچی۔ شور و غل آدمیوں کا جو نمرود کے لشکروں میں ہو رہا تھا مچھروں کی آوازوں میں گم ہو گیا، اور جہاں پر فرزاں پڑ گیا، اور مچھروں کے غل سے جہاں پر ہو گیا، اور جوش و خروش اس مردود کا جاتا رہا، اور ہر سوار کے سر پر ایک مچھر بیٹھ گیا، اور مچھر اپنے ڈنگ ان کے سروں میں چبھو کر مغز اور گوشت پوست
اور رگ و آنت اور خون سوار سمیت سب کا سب کھا گئے، اور خدا کے فضل و کرم سے مچھر ذرا بھی ماندے نہ ہوئے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہڈی تک ان کا کھا گئے۔ اس ملعون کے لشکر کی لشکرگاہ میں ایک آدمی بھی نہ رہا، اور ایک مچھر کا نالنگڑ بولا غرض کے ہر عضو میں اس کے نقص تھا۔ وہ سردار مچھروں کا تھا۔ اس نے خدا کی درگاہ میں عرض کی کہ الہی، نمرود ملعون کو میرے ہاتھ سے ہلاک کر تو اس کے عوض مجھے ثواب ملے۔ بس خدا نے اس کی معروضات قبول فرما لی۔ جب نمرود و مردود اکیلا گھر کی طرف بھاگا اپنا لشکرگاہ سے، تو بلا خانہ میں حرم بابل کے بیٹھ کر یہ تشویش کر رہا کہ ہمارا اتنا بڑا لشکر سارے کا سارا مارا گیا، اور ہم میں سے کوئی بھی ایک مچھر کو بھی نہ مار سکا۔ وہ سردار مچھر جو لنگڑ اور ایک آنکھ کا کانا تھا، اس مردود کے زانوں پر جا بیٹھا۔ اگرچہ یہ جانور نہایت ضعیف اور چھوٹے نظر آتے ہیں، مگر ہماری لشکری کچھ نہ کر سکے، اور یہ کہہ کر چاہا کہ اس کو پکڑے۔ اتنے میں وہ مچھر اس کی پلید کی ناک میں جا گھسا اور دماغ میں جا کر اس کے مغز کو کھانے لگا۔ وہ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا۔ 40 دن اسی طرح پیشانی پر دن رات گزرے۔ پریشانی میں جب اس کے دوست آشنا نوکر چاکر اس کے سر پر لکڑی یا کفش باری کرتے، تو اس کے صدمے سے وہ مچھر جو اس کے دماغ میں گھس چکا تھا تھوڑی دیر کے لیے دم لیتا، پھر اس کو کچھ معمولی سا چین آ جاتا۔ 40 دن رات کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، تم ملعون نمرود کے پاس جاؤ اور میری طرف اس کو بلاؤ اور اس کو سیدھی راہ بتاؤ تاکہ اس کا کچھ بھلا ہو، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے نمرود کے پاس جا کر کہا کہ اے نمرود، تو کہہ لا الہ الا اللہ ابراہیم الرسول اللہ۔ نمرود ملعون نے یہ سن کر کہا کہ وہ اور تم اور کون ہے جو کہ میں گواہی دوں اس کی وحدانیت کی، تیری رسالت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرے گھر کی سب چیزیں گواہی دیں کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، تب تو ایمان لائے گا نا۔ بس اتنے میں تمام فرش و فروش اور چھت پردے اور آلات اساس البیت غرض سب شے نے بآواز بلند کہا۔ نمرود نے کہا کہ تمام اسباب و آلات گھر کا لے جا کر دریا میں ڈال دیں۔ وہ ویسا ہی کیا۔ تب نمرود پلید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب پھر کون بولے گا کہ تیرا خدا ایک ہے اور تو اس کا رسول برحق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام در و دیوار اور ستون اور مکان اور سب چیزیں اس کی شہادت دیں گی۔ اسی وقت سب نے بآواز بلند فصیح زبان سے کہا، اور پھر اس کے بعد نمرود نے کہا ان سب شے کو یعنی دیوار و مکان و ستون سب خدا کر جلا دیا۔ پھر نمرود ملعون نے کہا کہ ابراہیم بتاؤ اب کون تمہارے خدا کی گواہی دے گا اور تمہاری رسالت کی گواہی دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے بدن کی پوشاک گواہی دے گی۔ پھر اسی وقت کپڑوں نے گواہی دی۔ ان کو بھی نمرود ملعون نے اتار کر جلا دیا۔ پھر پلید بکار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب بتاؤ کون بولے گا؟ پھر اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے ابراہیم، تمام کافروں کی موت کے وقت خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، مگر یہ مردود کافر ہرگز ایمان نہ لائے اور قیامت تک اس پر عذاب شدید ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹنا چاہا، اس وقت ابو جہل نے کہا اے عبداللہ، تم اپنے محمد سے کہہ دو کہ جب سے میں اس کو دشمن جانتا ہوں تب ہی سے یہی بولتا ہوں کہ وہ رسول خدا کا نہیں۔ بس قیامت کے دن حشر کے میدان میں حضرت بلال حبشی نماز کے لیے اذان دیں گے۔ یہ سن کر ابو جہل وہاں بھی بولے گا محمد رسول اللہ خدا کا رسول نہیں۔ بس یہ دونوں مردود ابو جہل اور نمرود دنیا میں بڑے کافر تھے۔
اور آخرت میں بھی ہمیشہ عذاب ان پر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم سے کہا کہ اس مالون کی اجل آ چکی ہے اور اب کچھ دن باقی نہیں ہیں۔ جس گھڑی وہ مچھر اس کی ناک سے نکل کر چلا گیا، وہ مردود جہاں تھا مر گیا اور جہنم واصل ہوا اور قیامت تک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نمرود کے سر پر ڈنڈا مارنے کے لیے ایک نوکر مقرر تھا۔ جب شب و روز اس کو ڈنڈا مارا جاتا تو اس کو کچھ قرار و آرام ہوتا۔ اسی طرح جب رات دن ڈنڈے لگاتے لگاتے 40 دن گزرے تو نوکر جو مقرر تھا وہ ناچار ہوا، آخر غصہ ہو کر ایک ہی دفعہ زور سے ایک ڈنڈا ایسا مارا کہ اس مردود کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس کا سر کا پورا بھیجا نکل پڑا، اور اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا، اور پھر مچھر مغز کھا کر کافی بڑا ہو گیا تھا۔ وہ سر کے پھٹ جانے سے باہر نکل آیا اور پھر وہ بھی چلا گیا۔